بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام آصف ہے، سب مجھے وسیع کہہ کر پکارتے تھے۔ میری عمر 21 سال تھی۔ میرے گھر میں ایک بہن، ایک ابا اور ایک اماں رہتی تھی۔ میرے ابا عام سی کلرک کی نوکری کرتے تھے، جس کی بنا پر ابا نے ہم دونوں بہن بھائی کو پڑھایا لکھایا اور معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ میری اماں بہت اچھی تھی۔ میری اماں بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اماں کو شروع سے مجھے حافظ بنانے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کا کہنا تھا جو میں چاہوں گی، کیونکہ قرآن مجید کو اٹھانا جتنا مشکل ہے، اسے کہیں زیادہ اس کو سنبھالے رکھنا مشکل ہے۔ لیکن میری اماں ہی کی ایک ضد تھی کہ وہ مجھے حافظ بنائیں گی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ابھی چھوٹے میں بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تاکہ مجھے قرآن پڑھنے کا جنون آ جائے۔ 5 وقت کی نماز کے بغیر میں قرآن حفظ نہیں کر پاتا۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور ناصب تمیز سے سب سے بات کرتا، ساتھ ساتھ ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرنا سیکھا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں پانی پینے کے غرض سے کولر کے پاس چلا گیا، پانی پی رہا تھا۔ بڑی کلاس کی 2-3 لڑکیاں آئیں، مجھ سے ہو گئی، سارا پانی ان کی یونیفارم پر گر گیا۔ ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں سیدھا ایڈمن آفس گیا، ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا، گھر آیا تو ساری کہانی اماں کو بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے بہت زیادہ خفا ہوئی۔ میں نے اماں سے پوچھا وہ مجھ سے خفا کیوں ہوئی ہیں، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تب اماں نے سمجھایا بدلہ لینے سے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا سچ میں بدلہ لینے میں بڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے سے ڈال دیا۔ وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا، میری روح کانپ گئی۔ مدرسہ جہاں لوگ اللہ کا نام لینے آتے ہیں تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی، رشوت لے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے سال کے عرصے میں اماں نے نہ صرف مجھے حفظ کرایا بلکہ اس کا ترجمہ تفسیر بھی کرائی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے پہلے جیسا انسان ہی نہیں رہا تھا، اب تو غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہر ایک سے تمیز سے نظر جھکا کر بات کرنا میری ذات کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کے بجائے سب کو معاف کر دیتا، حالات کے مطابق خود انہی حالات میں ڈھال لیتا۔ اماں نے اگر اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دل، پرسکون نیک انسان بنا دیا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا، پھر جب اسکول سے چھٹی آتا، بوائز کالج میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں کی دوستی کرتے، کئی بار بہت سے لڑکیوں نے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی ایک لڑکی ہو کر کیسے عزت خیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت بچانے کے لیے قدم قدم سوچ کر رکھتا تھا۔ یونیورسٹی جہاں ایک الگ ہی جہان آباد ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتے وقت مجھے لگا تھا دنیا کا کوئی حسن مجھے قریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے دن میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہوئے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا بلاخر سب کہاں چلے گئے ہیں۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ پر کتاب پر نظریں جمائے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، مگر ان کے لباس مجھے کچھ اچھے نہیں ہوئے تھے۔ وہ خود کی نمائش کرتی مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کھڑی ہوں، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا، وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میرے دائیں طرف آئی، دوسری میرے بائیں طرف آئی، مجھے ایسے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے بازوؤں کو بہت سختی سے جکڑ لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی چھپ کر ایسے ظاہر کرنے لگی
جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ ایک لڑکی نے چھٹ سے اپنا موبائل فون نکال کر میری تصاویر بنانی شروع کر دی۔ ان سب میں بوکھلا کر رہ گیا۔ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے۔ آسمان تو سر پر اس وقت ٹوٹا جب کلاس میں استاد اور اسٹوڈنٹس نے آتے ہی یہ منظر دیکھا۔ لڑکی ایک دم سے مجھ سے دور ہوئی اور رونے چلانے کا بہانہ کرتی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر موجود سب لوگ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سب باتیں بنانے لگے۔ پہلے تو معصوم تھا میں بھلا کر رہ گیا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو ان سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہاں سب کی عجیب عجیب نظریں، مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگ گئے تھے تو مجھے بہت برا لگا۔ سب باتیں بنانے لگے۔ بڑا معصوم اور پاکیزہ لگتا تھا۔ اب کام دیکھو، سب کے جملے تھے کہ سیسہ پلائی جو میرے کانوں میں ڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر سب کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اس دن ایک بات سمجھ میں آئی، آپ کا اندر کیا ہے لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ باہر سے کیسے ہو لوگوں کو اس بات سے غرض ہے۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل آفس میں لے گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا بلکہ مجھے یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ میں بغیر قصور کی سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کر رکھتے تھے، جیسے ان کو الہام ہوا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں بہت مایوس ہونے لگا۔ میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا آزمائش کا وقت ہے، مل جائے گا، وقت گزر جاتا ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی، مجھے وہاں بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا تو میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں جب ایک بھوری آنکھوں والی لڑکی نقاب میں ایڈمن آفس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا مجھے کس لیے بلایا گیا ہے۔ ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا جب ایڈمن نے کہا یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ حیرت سے میں اس لڑکی پر نظر ڈالے اس کے حلیے کو دیکھ رہا تھا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیری۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا، میں بھی آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے آگے اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی اماں کی بچپن کی بات یاد آئی تو اس کو حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اس وقت میں نے اسے معاف کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر وہ شاید اپنے نیک راستے سے بھی ہٹ جاتی، لیکن اس کا اگلا تو کر جاتی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا اگلا پیغام سن کر میری روح لرز گئی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی کمرے میں بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھی۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ اس طرح کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر اجازت لیے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر میں موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے سے جیسے ہی کمرے میں گیا، آنکھیں بند کی، میری آنکھوں کے سامنے پھر سب وہی گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ابھی مزید کچھ بولتا ایک دم سے اماں کی آواز سے چونک گیا
और जल्दी से उठकर नीचे अम्मा के पास आ गया। अम्मा को सारा वाक़या आदतन बता दिया। खामोशी से सुनने लगा। अम्मा कुछ कहती, अब्बा परेशान कुन हालत में घर आए। अब्बा और अम्मा की हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से अब्बा को बिठाया, उनको पानी दिया, लेकिन अब्बा की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। मैंने जब अब्बा की नज़र की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो इंतहाई खूबसूरत थी। सर झुकाए खड़ी हुई थी। कपड़ों पे नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ रखी थी जो मुश्किलों से ढांपे हुए थी। मैंने एक नज़र उसको देखने के बाद अब्बा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन अब्बा की बात पर हैरत का शदीद झटका लगा था जब अब्बा ने बोला, निकाह ख्वाह को बुलाओ, अभी निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मेरे गुस्से से आंखें लाल अंगारा हो गईं। मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी। फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने अब्बा से कुछ गुस्से में पूछा, ये अब क्या कह रही हैं? होश में तो हैं। अब्बा ने मुझे छिड़क दिया और बोले, जल्दी से निकाह ख्वाह का इंतज़ाम करो। कितनी बदनसीबी थी, एक बाप अपनी औलाद को अपने निकाह के लिए निकाह ख्वाह बुलाने का कह रहा था। मैं अपनी अम्मा के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कुछ बोलता, अम्मा ने मुझे खामोश रहने को कहा और निकाह ख्वाह को बुलाने का कहा। मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। अम्मा का ज़ैफ़ देखा। अम्मा ने एक बात कही कि वो हक रखते हैं। मैंने सर झुकाकर पास के मौलवी साहब को बुलाया और इन गवाहों समेत घर ले आया। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने मौलवी साहब को दूल्हे की जगह मेरा नाम लिखवाया और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की का जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफ़ा देखा था। मेरी माँ तो हैरानगी से अब्बा को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से अम्मा को उस लड़की को तैयार होने का बोला। अम्मा सर झुकाती जल्दी से इस लड़की को तैयार कर लाई। मैंने अब्बा को इनकार करना चाहा, मगर अब्बा ने मेरी एक बात ना सुनी। मैं गुस्से में अम्मा का इंतज़ार करने लगा जिस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब अम्मा एकदम से उस लड़की के हमारा नीचे आई। अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बहुत सा घूंघट था। लड़की के आते ही मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़वाना शुरू किया। मेरा दिल किया मैं अभी यहाँ पर ही इनकार कर दूँ, मगर अब्बा ने धमकी दी। इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। निकाह हो चुका था। अब्बा ने मेरी सुने बगैर निकाह करवाया। लड़की को मेरे कमरे में पहुँचा दिया। मैं गुस्से में घर से बाहर चला गया। रात घर से बाहर गुजारने के बाद जब सुबह घर लौटा तो मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई। जब अब्बा गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मुझे लगा शायद मैं ही वेट कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ। आदतन सबको बुलंद आवाज़ में सलाम किया। अम्मा को नज़र ने तलाशी करना चाहा तो वो किचन में थी, लेकिन किचन में उनके साथ एक और चेहरा था, बल्कि मेकअप कोई पर ही लग रही थी। इस कदर अपनी बीवी को देखने में मगन था, अब्बा की आवाज़ ही सुनाई न दी। होश तब आया जब अब्बा ने जूता मेरी कमर में मारा। एकदम से चौंक गया, हैरत से अब्बा को देखने लगा। अब्बा गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तभी ज़िंदगी में पहली बार बुलंद आवाज़ में बात की और अब्बा को पावर करवाया। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की के साथ कर दिया है, लेकिन अब्बा ने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अब्बा ने कहा, ये मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है, ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई थी। अब्बा ने मेरा निकाह एक तवाइफ से करवा दिया। अब्बा ने मेरा निकाह ज़बरदस्ती करवाया था, जबकि मैं तो 5 वक्त का नमाजी था। अब तो मैंने सोच लिया था शादी के बाद इस नापाक औरत पर जुल्म करूँगा। मेरा सारा दिन ज़हन काम करना छोड़ गया था। काम यूँ लग रहा था जैसे मेरे कान साई साई करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहाँ उस लड़की को देखकर मेरे शैताने फटने लगी थी। तभी शादी की दूसरी रात मैंने इसका चेहरा तक ना देखा। कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से जागा हुआ था, पता ही नहीं चला कब मैं सो गया।
صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب نظر زمین پر پڑی تو وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آیا، مگر اس کا طوائف ہونا میری سب سے بڑی نرمی پر پانی پھیر گیا۔ میں نے غصے میں اٹھا اور اسے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی ہے؟ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھیں۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگا دیا۔ مجھے ایک پل کو بھی خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر میرے ذہن میں اس کا طوائف الرعب سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں ایک روز کام کے لیے شہر سے باہر گیا۔ جب میں کام سے واپس آیا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لڑکی مجھے گھر میں نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے ماں کے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ماں سے پوچھنا چاہا مگر مائے شرمندگی کے کچھ بھی پوچھ نہ پایا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی۔ اب تو مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے؟ میں تھک کر اپنی اماں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگی تھی۔ تبھی ابا میرے سر پر بم کی طرح پھوڑا جب ابا نے بولا وہ جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی گئی ہے۔ کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف ملامتی نظر سے دیکھا۔ اماں کے دیکھنے پر میرا دل ڈوب رہا تھا، مرنے کو دل کر رہا تھا۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا، اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے بولا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا نے کہا معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ابا بولا لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب پتہ چلا ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسے کی ضرورت کے لیے اپنی جوان بیٹی کو اس جگہ بھیجا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر اس قدر ڈھائے گئے، بالکل بھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس معصوم لڑکی نے جو بھی سہا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے اس جگہ پر جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر ابا سے اس جگہ کا پوچھا، لیکن ابا نے مجھے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ تھکے ہارے جوارے کی طرح میں کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میری ہمت نہیں آ رہی۔ میں اپنے رب کی حضور سے دگیر ہو گیا۔ وہ مجھ سے خفا ہوئی۔ اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کسی معصوم کا دل دکھایا تھا، سکون دل کو کہاں ملنا تھا۔ 2 سال ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں سکون نہیں ملا۔ ہر جگہ سے تلاش کرنے کے بعد مجھے وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ ایک تو آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران یونیورسٹی سے وہی لڑکی دوبارہ میرے گھر اپنا رشتہ لے آئی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز نماز پڑھ کر جب میری آنکھ کھل گئی تو 2 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ سے دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات جس پر میں نے غور ہی نہیں کیا، میری بیوی نے ایک بار بھی
میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا اس کے رویے سے۔ یہ سوچ کر مسکرایا، مجھ سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی وجہ ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تبھی میری نظر ایسی چیز پر پڑی۔ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری بیوی حجاب باندھے نماز پڑھ کر رو رو کر دعا گو تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا۔ اس کی دعا مانگتے ہی میں اس کے پاس گیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں میں گر گیا، اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا وہ سن کر میری روح لرز گئی۔ اس نے کہا وہ میرے ابا سے اس وقت ملی تھی جب اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا جس دلدل سے اسے نکال سکے۔ جس وقت چوراہے میں کھڑی اپنی جان دینے کو تھی تب ابا نے اسے بتایا، پوری بات پوچھی۔ تب ابا نے اس کو تسلی دی، وہ اس کا ہاتھ تھام لوں گا جس سہارے کو وہ ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ بکھر گئی تھی۔ ایک روز جب میں ظلم برداشت کر کے تھک چکی تھی تب اس نے فیصلہ کیا وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن یہاں سے چلی جائے گی۔ سب میں ابا نے اس کی مدد کی، اسے ایک یتیم خانے پہنچا دیا۔ وہاں وہ نوکری کرتی تھی، وہاں رہتی تھی۔ 2 سال ابا نے وہاں اس کا خیال رکھا اور اب ابا کو لگا میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، تب جا کر وہ میری بیوی کو واپس گھر لے آئے۔ میں سب سن کر ایک بار پھر سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اسے سدھارنے کا موقع دیا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ آزماتا ہے جس کو اپنی دی ہوئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہر بار مجھے اپنی آزمائش کے قابل سمجھا، مجھے اس آزمائش میں نہ صرف ڈالا بلکہ میری محنت، لگن، محبت دے کر مجھے اس آزمائش سے نکالا بھی۔ مشکل وقت آیا، میرے رب کی طرف سے میرا امتحان تھا۔ کئی بار سوچتا ہوں امتحان میں ڈال کر اللہ پاک کچھ کرتے ہی کیوں نہیں ہیں، لیکن امتحان کے وقت خاموشی رہتا تھا کہ وہ دیکھ سکے اسے کیا سکھایا گیا ہے، اسے یاد بھی رکھے ہوئے ہے یا بھول گیا ہے۔ انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، اگر نیت ہو تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ہی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا تو شادی کرنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کا صلہ مجھے رب نے معافی مانگنے کی مہلت دے دی جو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔